وہ سارے کو ہی نہ یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا نا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو، اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ بتائیے کوئی اشتباہ رہ گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں، یہ غلطی کس سے ہوئی؟ کل بتایا تھا بھائی، کس سے؟ خوارج سے۔ خوارج سے یہی غلطی ہوئی۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی و نامردی قدم فاصلہ دارد، یہ باریک جیسے بال کا سا فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا، پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی۔ دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا۔ یہ چیز ذہن سے نکل گئی، اور برا نہ مانیے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام۔ یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ، کیوں نہ کرو؟ کیوں حرام خوری نہ کرو؟ کیوں رشوتیں نہ لو؟ کیوں بددیانتی نہ کرو؟ جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں، یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، عوام کے اندر، جہلا کے اندر۔ ان دونوں چیزوں سے بچیے۔ تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے، انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے۔ فلاں مومن تھے، باقی سب مسلم ہی تھے، اور باقی سب منافق ہی تھے۔ یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان، چھٹی۔ تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں۔ سمجھ لیجئے ان باتوں کو، مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی، بات سمجھانی ہے۔ دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو، یا مسلم یا غیر مسلم، یہ ہے قانونی تقسیم۔ اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے، بات سمجھ رہے؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے
کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے. یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشرہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا. منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا. فار آل لیگل پرپسز اے منافق از اے مسلم. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیٹیز دو ہی ہیں، کافر اور مسلم. تیسری اینٹیٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے. اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے ہاں. ایسے ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.